صاحب چینل صدائے جہانیہ کے میزبان اشرف ادیب مشہدی کا سلام قبول کیجیے۔ صاحب اس وقت میرے پہلو میں برادرم سید خالد جاوید مشہدی صاحب موجود ہیں، جو 35 سال تک نوائے وقت ملتان سے وابستہ رہے۔ 3 اپنی کتابیں کی تخلیق کردہ ہر خاص و عام میں مقبول ہیں، اور بہت سے ناول مصنفین کی کتب کے انہوں نے اردو اور انگریزی میں تراجم کیے، اور اس حوالے سے یہ ادب کے افق پر نمایاں ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صحافت کو 35 سال جس بندے نے کیا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس کی روح اور باریکیوں کو کس حد تک سمجھ سکتا ہے۔ تو شاہ صاحب ماشاءاللہ اردو شاعری، نثر اور پنجابی شاعری کے بارے میں بھی کافی ساری معلومات رکھتے ہیں۔ آپ پاکستان میں جب دیکھیں تو بہت سے شعراء کرام ایسے ہیں جو پنجابی شاعری سے لوگوں کو اتنا ہنساتے ہیں کہ ہنس کے وہ لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں۔ انور مسعود کو آپ دیکھ لیں، خالد مسعود آپ دیکھ لیں، یہ اپنا کچھ اور لوگ ہیں جن کا کلام سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ خالد مسعود کے وہ 2-3 اشعار تو مجھے بھی آتے ہیں، میں شاہ صاحب کو دعوت دینے سے پہلے وہ ذرا دہرا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس کی شادی نہ ہونے کا سبب اس کا ابا تھا، سب حیران تھے اس کو ایسا ابا کہاں سے لبا تھا۔ اس کی شادی نہ ہونے کا سبب اس کا ابا تھا، سب حیران تھے اس کو ایسا ابا کہاں سے لبا تھا۔ سوچ رہا ہے بتی داریں وہ کس سے بخشوائے، اس کی ماں تو فیڈر تھی اور ابا دودھ کا ڈبا تھا۔ اور ایک اور قطعہ ہے کہ جدے گھر دانے ہندے نے کہندے لوگ سیانے ہندے نے، یہ گلاں نے کسب کہن دیاں بس آسے پاسے رہن دیاں۔ تو شاہ صاحب ماشاءاللہ پنجابی ادب سے بھی خاص ٹچ رکھتے ہیں۔ تو میں شاہ صاحب سے عرض گزار ہوں کہ آپ پنجابی کسی شاعر جس کو آپ بہت پسند کرتے ہیں ان کا کلام بھی ناظرین کو سنائیں تاکہ ان کی معلومات میں اضافہ ہو۔ جی پاکستان میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، جی جن میں سے ایک بڑے علاقے پنجاب میں پنجابی زبان بولی جاتی ہے، جی لیکن عام مشاہدہ یہ ہے جی کہ پنجابیوں کے سوا جی باقی لوگ اپنی زبان میں گفتگو کرتے ہیں، جی جبکہ پنجاب کے لوگ تھوڑی سی اجنبیت ہو تو وہاں اردو کو ذریعہ اظہار بناتے ہیں۔ جی اردو تو ہماری قومی زبان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پنجابی علاقائی زبانوں کا ٹچ ہے جی اس کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے۔ ہاں جی تو میاں محمد بخش، بلے شاہ اور کئی پنجابی شاعروں نے بہترین کلام پیش کیا ہے۔ جی میاں محمد بخش تو اس سلسلے کا آفاقی درجہ رکھتے ہیں جی کہ ان کی جو کلام ہے جی تو بغیر کسی آرکسٹرا یعنی آلات موسیقی کے بغیر ایک پوری گہرائیت سے پڑھا جاتا ہے۔ جی چند اشعار آپ کی نظر ہیں۔ جی پڑھنے دا مان نہ کریں ہاں جی تینا آکھی میں پڑھیا، جی وہ جبار کہار کہاوے مت روڑ سٹے دودھ کڑیا، واہ چوگ جنہاں دا موتی ہوئے جی نہیں چگدے او دانے، واہ کرم جنہاں تے کردے مرشد تے کملے بھی ہون سیانے، واہ نام مسلم نام کافر او خبر نہیں کس چالی، جی نالے دل عشقوں بھریا نالے ہے ہن خالی، جی تے جس گھر آون جاون ہوئے جی رہیے وانگ بھراواں، ہاں جی خانے کعبے وانگوں تکیے تے رکھیے صاف نگاہواں، جی
ਜਿਸ ਯਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਦੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਦਰ ਉਹ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਦੀ, ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਅਵਾਰਾ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਰੁਲਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝਾੜਾਂ, ਜੀ ਕੁਛ ਸ਼ੇਰ ਦਰਿੰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈਆਂ, ਕੁਛ ਲੁਕਮੇ ਬਘਿਆੜਾਂ। ਜੀ ਵਾਕਈ ਟੁਰ ਗਏ ਯਾਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਹਾਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਹੁਣ ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ। ਜੀ ਬਾਪ ਮਰੇ ਸਰ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੀਰ ਮਰੇ ਕੰਡ ਖਾਲੀ, ਜੀ ਮਾਵਾਂ ਬਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਕੌਣ ਕਰੇ ਰਖਵਾਲੀ। ਵਾਹ ਸਦਾ ਨਾ ਬਾਗੀ ਬੁਲਬੁਲ ਬੋਲੇ, ਜੀ ਸਦਾ ਨਾ ਬਾਗ ਬਹਾਰਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਸਦਾ ਨਾ ਮਾਪੇ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ, ਸਦਾ ਨਾ सोहबत यारां। ਜੀ ਹਾਂਜੀ مزید اشعار بس واقعی محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اشعار دل کو بہت اچھے محسوس ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ انہوں نے کیسا نقشہ کھینچا ہے باپ ماں اور بھائی کے، جو قربتیں ہوتی ہیں، جو محبتیں ہوتی ہیں، جب وہ بچھڑتے ہیں تو کیا دل پہ گزرتی ہے۔ انہوں نے کیسے انداز میں بیان کیا کہ باپ مرے سر ننگا ہندا، ویر مرے کنڈ خالی، ماواں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی۔ باپ واقعی گھر میں بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور ماں بھی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدم تلے جنت ہے، اور باپ گھر کا دروازہ ہے، اور شاید جنت کا دروازہ بھی کہا گیا۔ کسی شاعر نے کہا ہے باپ گھر میں درخت ہوتے ہیں، ان کے سائے میں بخت ہوتے ہیں، ان کے لہجے کی بات مت کیجیے، یہ بظاہر کرخت ہوتے ہیں۔ ماں کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا نرم بنایا ہے، باپ کو تھوڑا سا سخت لہجہ دیا ہے، یہ صرف بچوں کو سدھارنے کے لیے ہے۔ باپ تھوڑی سی سختی کرتا ہے، بچوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ باپ مارے گا، باپ سزا دے گا، تو وہ کنٹرول میں رہتے ہیں۔ اور ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ وہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے، بچہ لیٹ گھر آئے، باپ ناراض ہوتا ہے، تو وہاں فوراً کہتے ہیں نہیں نہیں ہونی شادی دان ہوئی آ گیا سی تو فلانے سے بڑے اچھے بچے نے انہوں دے نال بیٹھتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے گا۔ باپ کے بارے میں یعنی کہا جاتا ہے کہ باپ کے دل میں محبت کا اسی طرح سمندر موزن ہوتا ہے، جی جس طرح ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ جی لیکن اللہ تعالیٰ نے تربیت کے نقطۂ نظر سے جی باپ کا سینہ فراخ کر دیا ہے جی تاکہ وہ اپنے بچوں کی تربیت میں بڑا کردار ادا کر سکے۔ جی اس بالکل لیے جو ٹچ کی محبت ہے، ہاں چھونے کی محبت ہے، جی وہ ماں کو دی گئی ہے، ہاں جی جبکہ باپ اس کے لیے سڑکوں پر رلتا ہے، جی گرمی سردی میں وقت گزارتا ہے، جی ویگنوں کے بسوں کے پیچھے لٹک لٹک کر پیسے بچاتا ہے، جی اور پریکٹیکل کے نمبر لگانے کے لیے امتحان گاہوں کے باہر کسی عارضی کا اظہار کر کے اپنے بچے کے مستقبل کی بنیاد مضبوط بناتا ہے۔ بالکل بالکل یہ ہم نے ماں کی محبت بھی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے، جی لیکن باپ کے ساتھ اس معاملے میں کچھ ناانصافی کہہ لیں اس کو، جی یا یہ کہ اس کے کردار کو اس طرح اجاگر نہیں کیا جاتا جی جس طرح اس کا حق ہے۔ ہاں جی حالانکہ باپ جو ہے وہ اس کی محبت ماں سے کم نہیں تھی بچوں کے لیے، جی بالکل لیکن اس کا رول مختلف ہے۔ جی وہ اس کے لیے دیوانہ وار لڑائی کرتا ہے، ماحول سے لڑتا ہے، جی اس کے لیے کماتا ہے، جی اور بالکل بچوں کی خواہشات باپ کے پیسے سے پوری ہوتی ہیں۔ جی اور واقعی ماں کی اپنی اہمیت ہے۔ ایک شعر مجھے یاد آ گیا، پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے،
کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں۔ میں اسکول میں ٹیچر تھا تو بچے گھر کے بڑے صاف ستھرے آیا کرتے تھے، لیکن پھر ایک دن پتہ چلا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد جو بچے اسکول میں آیا کرتے تھے تو نہ ان کے بال سیٹ ہوتے، نہ ان کے منہ دھلے ہوئے ہوتے، نہ ان کے کپڑے استری ہوتے، نہ جوتے پالش ہوتے، تو واضح فرق محسوس ہوتا تھا کہ اب ان کی والدہ نہیں رہی۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں والدین گھر میں، اور ان کی موجودگی میں بچوں کی جو تربیت ہوتی ہے وہ بڑی اعلیٰ پیمانے پر ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین کے ہوتے ہوئے بھی کچھ بچے بگڑ جاتے ہیں۔ تو بہرحال شاہ صاحب نے جو محمد بخش صاحب کا کلام سنایا واقعی آفاقی کلام ہے اور حقیقت پر مبنی ہے۔ ہر شعر اور ہر مصرع ایسا ہے جو دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے۔ تو شاہ صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اس ٹاپک پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا۔